الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہذا طریقی مائی پاتھ کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور آج ہم پڑھیں گے اسلام اور شہادتین کے نواقض، یعنی اسلام سے نکال دینے والی چیزیں. وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہیں؟ ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے سارے جنات اور انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اسلام قبول کریں اور اسلام کے اپوزٹ کاموں سے بھی بچتے رہیں، اس لیے کہ اسلام سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سندیشٹا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سندیشٹا اور نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کی کھوج کرے گا، اس کی طرف سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف بلانے کے لیے ہی بھیجا تھا، جنہوں نے انسانوں کو بتایا کہ جو اس دین یعنی دین اسلام کا انوسرن کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ گمراہ ہوگا اور مرنے کے بعد جہنم میں، نرک میں پرویش کرے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت سے مراد امت محمدیہ ہے، اس میں سارے انسان اور جنات شامل ہو جاتے ہیں. جو بھی اس امت کا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرے پیغام کے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے، وہ جہنم میں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کفر اور اسلام سے پھرنے والے اسباب اور مادھیم کے بارے میں بھی خبردار کر دیا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہیں، کفر میں داخل کرتی ہیں. اس مادھیم کی یا اسلام سے نکال دینے والی چیزوں کی کئی قسمیں ہیں. ان ساری قسموں کو اسلام نے واضح کیا ہے. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو جانے، ان سے ہوشیار رہے تاکہ ان میں پھنس نہ سکے اور دوسروں کو بھی ان میں پھنسنے سے بچائے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کو اسلام اور ایمان کی سیما سے نکال دیتی ہیں. اسلام سے نکال دینے والی چیزیں بہت ساری ہیں. ان میں سے آج ہم 11 چیزوں کا ذکر کریں گے. ہماری گزارش ہوگی کہ آپ اپنے ساتھ کاغذ اور قلم رکھیں اور ان پوائنٹس کو نوٹ کریں تاکہ ہم ان پوائنٹس سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی بچا سکیں. سب سے پہلے نمبر پر، یعنی اسلام سے نکال دینے والی چیزوں میں سے پہلی چیز ہے اللہ کی عبادت میں شرک. شرک کا مطلب ہوتا ہے
یا تو اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی پوجا کرنا، یا اللہ کی پوجا کرنا اور اللہ کی پوجا کے ساتھ ساتھ کسی دوسری مخلوق کی بھی پوجا کرنا، کسی دوسرے کو مدد کے لیے پکارنا، اسے نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، ان سے محبت کرنا، اس کا بھے رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا یا جانور ذبح کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل دور کرنے والا اور نفع پہنچانے والا سمجھنا، یہ شرک ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ گمراہ ہو گیا۔ گویا کہ شرک کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے، اور شرک ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے ایک انسان اسلام کی سیما سے نکل جاتا ہے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ایک آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، یا اسلام سے نکال دینے والی چیزوں میں سے دوسری چیز، اپنے اور اللہ کے بیچ کسی اور کو وسیلہ بنانا، میڈل مین بنانا۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ وسیلہ کہتے ہیں مادھیم کو، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے جائز وسیلہ بھی ہے۔ جیسے کوئی نیک عمل جو آپ نے کیا ہے، اس نیک عمل کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میں نے صرف تیرے لیے فنا نیک عمل کیا تھا، اے اللہ تو اس کی لاج رکھتے ہوئے میری فنا پریشانی دور کر دے۔ یا کسی زندہ بزرگ انسان کے پاس جا کر کے اس سے دعا کرائیں اور وہ دعا کرے، تو یہ بھی ایک جائز وسیلہ ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کے گنوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، جیسے اے اللہ تو شافی ہے، مجھے شفا عطا فرما، اے اللہ تو رازق ہے، مجھے روزی دے۔ تو یہ وسیلہ کی 3 جائز شکلیں ہوئیں۔ لیکن اپنے اور اللہ کے بیچ میں کسی زندہ یا مردہ کو اس پرکار وسیلہ بنانا کہ وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے مادھیم ہیں، ان کے ذریعہ ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، یا یہ کہ اللہ ان ولیوں کے وسیلہ کے بنا ہماری عبادت قبول نہیں کرے گا، یا یہ سمجھنا کہ نفع یا نقصان کے وہ مالک ہیں، نفع یا نقصان کا وہ اختیار رکھتے ہیں، نفع اور نقصان ان کے ہاتھ میں ہے، تو جس کسی نے بھی یہ آستھا رکھا وہ کافر ہو گیا۔ یہ آستھا اسلام سے نکال دینے والی آستھا ہے، کیونکہ اللہ عرش پر ہوتے ہوئے ہم سے قریب ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کسی مادھیم اور وسیلہ کی اصل میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو انہیں چاہیے کہ صرف میرا ہی حکم مانیں، میری ہی اطاعت کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، تاکہ وہ صحیح راستہ پر گامزن ہو سکیں۔
یہ آیت ہمیں یہ سمجھا رہی ہے، بتا رہی ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں کو یہی حکم ہے کہ وہ بغیر کسی وسیلہ کے، بنا کسی میڈل مین کے اس کو پکاریں، اس کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں۔ اللہ نے فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 194، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، جیسے تم بندے ہو ویسے ہی وہ بھی بندے ہیں، تو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا مانیں، تمہاری بات پوری کریں اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر وہ واقعی لابھ یا ہانی پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں اور تمہیں لابھ پہنچا سکتے ہیں تو لابھ پہنچا کر دکھا دیں، لیکن اگر وہ تمہاری پکار نہیں سنتے اور بالکل سنتے ہی نہیں ہیں تو یقین کر لو کہ وہ تمہارے لابھ یا ہانی کے مالک نہیں ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہوئی جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہے۔ تیسری چیز جو اسلام سے نکال دینے والی ہے، جو ویکتی مشرک کو کافر نہ مانے یا اس کے کفر پر شک کرے یا اس کے دھرم کو صحیح ٹھہرائے تو اس نے بھی کفر کیا۔ مشرک کو مشرک نہ ماننا یا اس کے کفر پر شک کرنا یا اس کے دھرم کو صحیح ٹھہرانا بھی کفر ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الممتحنہ آیت نمبر 4، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، ابراہیم اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں آپ کے لیے ایک اچھی مثال ہے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پریوار میں ایک اچھی مثال موجود ہے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کیا کہا انہوں نے اپنی قوم سے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے الگ ہیں اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر کے پوجا کرتے ہو ان سے بھی الگ ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہاری آستھا کا انکار کرتے ہیں۔ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب تک تم ایک اللہ کے اکیلے ہونے پر ایمان نہ لاؤ، ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے دشمنی ظاہر ہو چکی۔ اور اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں بیان فرمایا سورہ الممتحنہ آیت نمبر 4، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 73، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے۔ تو اللہ نے سارے غیر مسلموں کو کافر کہا ہے، جن میں یہودی اور عیسائی بھی ہیں، کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تین میں کا ایک مانا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، چنانچہ یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے وہ کافر ٹھہرے۔ اس لیے کافروں کو کافر سمجھنا ضروری ہے، اور جس نے کافر کو کافر نہیں سمجھا یا ان کے کفر پر شک کیا وہ سوئم کافر ہو گیا۔ اسلام سے نکال دینے والی چیزوں میں سے چوتھی چیز ہے یہ ماننا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دھرم اسلام سے بہتر ہے یا اسلام کے جیسے ہے، یا یہ کہ اللہ کے نبی کے آدرش کے علاوہ بھی دوسرا کوئی پورن مکمل آدرش رکھتا ہے، مکمل نمونہ کسی دوسری شخصیت کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جو طاغوت کے فیصلے کو
بہتر سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے سے بہتر طاغوت کا فیصلہ ہے، یا دنیاوی قانون کا فیصلہ ہے، یا جاہلیت کے فیصلے کو اسلامی فیصلے سے بہتر سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ایسا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے اسلام سے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 44، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے جب کہ ہمارے پاس آپشن ہو، اسلامی قانون کی بھی سہولت ہو اور دنیاوی قانون بھی چل رہا ہو، تو ہم اسلامی قانون کو نظر انداز کر کے دنیاوی قانون کے مطابق فیصلہ کرائیں، تب یہ گناہ کا کام ہے۔ لیکن اگر کسی ملک میں اسلامی قانون نہیں ہے اور دنیاوی قانون ہی رائج ہے، تو وہاں پر دنیاوی قانون کے مطابق ہی فیصلہ لینا صحیح ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ فیصلے تو ہمارے ہونے ہی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 50، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا وہ جہالت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ مومنوں کا اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا آخر کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر وہ اللہ رب العالمین کے فیصلہ یعنی اسلامی شریعت کے فیصلہ پر سنتشٹ کیوں نہیں ہوتے ہیں، اس سے مطمئن کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ جاہلیت کے فیصلے سے مراد وہ سارے فیصلے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے خلاف ہوں، اور جو آدمی یہ مانتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنے یا شادی شدہ زناکار کو پتھرواہ یعنی سنسار کرنے کے بارے میں اللہ کا جو فیصلہ ہے، یہ ورتمان یوگ آج کے زمانے کے مناسب نہیں ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ ماننا ہی دراصل اس کو اسلام سے نکال دے گا، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اسلام کی جو شکشائیں ہیں وہ ماڈرن بھی ہیں، اپ ٹو ڈیٹ بھی ہیں۔ ماڈرن اتنا کہ دنیا کی ساری ماڈرنٹی اسلام کی ماڈرنٹی کے سامنے میں فیل ہے، اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ اس کے کسی بھی قانون میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں۔ اسلام سے نکال دینے والی چیزوں میں سے 5ویں چیز ہے قرآن کریم کی کسی آیت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث کا انکار کرنا یا انہیں ناپسند کرنا۔ قرآن کی کسی آیت کا انکار کر دیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا انکار کر دیں، یا انہیں ناپسند کریں۔ تو جس ویکتی نے قرآن کی کسی آیت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی گئی کسی بھی حدیث کا انکار کیا یا اسے ناپسند کیا یا اس سے نفرت کی، تو وہ کافر ہو گیا، اسلام کے دائرہ سے نکل گیا۔ دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 8 اور 9، وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عملوں کو برباد کر دیا ہے۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، کیونکہ انہوں نے ناپسند کیا اس حکم کو جو اللہ نے نازل کیا تھا، اس لیے اللہ نے ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔ یعنی وہ اللہ کے احکامات کو ناپسند کرنے کی وجہ سے اسلام کے دائرہ سے نکل گئے، ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے بربادی ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیا ہے اسلام سے نکل جانے کی وجہ سے، انہیں قبول نہیں کرے گا۔ چھٹی چیز جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جس انسان نے دین اسلام کے کسی حکم، قرآن کریم کی کوئی آیت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا مذاق اڑایا، اس نے بھی کفر کیا۔ 5ویں نمبر پر کیا تھا کہ کسی نے
قرآن کی آیت یا حدیث کا انکار کیا یا اس کو ناپسند کیا. اور چھٹے نمبر پر کیا ہے کہ قرآن کی آیت، اسلام کے کسی حکم یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا مذاق اڑایا، تو یہ بھی اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ التوبہ آیت نمبر 65 اور 66، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تحتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں. تم بہانے نہ تراشو، بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم ایمان کے بعد ایمان سے پھر گئے. اسی طریقے سے جان بوجھ کر قرآن کا اپمان کرنا یا جان بوجھ کر اسے گندی جگہ پر پھینک دینا یا اس کی صورتوں یا آیات کو سنگیت گانوں کے ساتھ بدل دینا، یہ سب کفر میں شمار کیا جانے والا عمل ہے، کیونکہ یہ قرآن کا مذاق اڑانے سے بھی بڑھ کر جرم ہے. اسلام سے نکال دینے والے کاموں میں سے ایک ہے جادو کرنا یا جادو کی تائید کرنا یا جادو سے راضی ہونا. کسی برے مقصد کے لیے یا لوگوں میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے یا کسی بھی مقصد سے جادو کرنا یا جادو کا سمرتھن کرنا یا اس سے راضی ہونا، یہ بھی کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 102، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا. گویا جادو سیکھنا کیا ہے؟ کفر ہے، کفریہ عمل ہے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. ہاروت اور ماروت پر نازل ہوا تھا، دونوں بابل کے فرشتے تھے، اور اس نے کسی کو جادو نہیں سکھایا یہاں تک کہ اس سے یہ کہہ بھی دیا کہ ہم صرف امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں. اس لیے کفر مت کرو، کفر میں گرفتار مت ہو جاؤ، یعنی جادو سیکھ کر کفر مت کرو. اس سے بھی پتہ چلا کہ جادو سیکھنا کیا ہے؟ کفر ہے. جادو کرنے والا یا جادو سیکھنے والا اللہ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے، سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی عرافا او ساحرا او کاہنا فسألہ فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کوئی کسی کاہن، کسی نجومی یا جیوتش کے پاس، جادوگر کے پاس آیا، اس سے پوچھا اور اس کی تائید کی، اس کا سمرتھن کیا، تو اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. یعنی جادوگروں کا ساتھ دینا کفر میں شامل ہے. کاہن اسے کہتے ہیں جو غیب کا علم جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، جادو کے ذریعہ جنات کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہ اصل میں کاہن ہے. اسلام سے نکال دینے والے کاموں میں سے 8واں کام ہے امت کے دشمن کافروں اور مشرکوں سے دوستی کرنا، ان سے محبت کرنا، مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا، یا یہ ماننا کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ عزت اور رسپیکٹ کا حق رکھتے ہیں، یہ بھی کفر ہے. دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المجادلہ آیت نمبر 22، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسولہ،
کہ کبھی بھی آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ یا ان کے اپنے بیٹے یا ان کے اپنے بھائی یا ان کے اپنے قبیلہ کے لوگ، پریوار کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 51، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ تمہارے خلاف ہیں اور تمہارے خلاف ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، تم میں سے جو کوئی ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہی لوگوں میں سے ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کا مارگدرشن نہیں کرتا، انہیں صحیح راستہ نہیں دکھاتا۔ اسلام سے نکال دینے والی چیزوں میں سے نویں چیز ہے قرآن کریم کی کسی ایک آیت یا کئی آیات کا انکار کر کے قرآن پر اعتراض کرنا، یا یہ کہنا کہ یہ مانو رچت گرنتھ ہے، انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، انسان کی بنائی ہوئی بات ہے، یا اس کے کچھ حصوں میں مانو ہستچھیپ ہے، انسان کا دخل ہے، انسانی مداخلت ہے، یا جسے اللہ نے قرآن میں حلال ٹھہرایا ہے اسے حرام قرار دینا، یا جسے حرام ٹھہرایا ہے اسے حلال قرار دینا، اس میں زیادتی کرنا یا اس میں کمی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کفریہ عمل ہے جس پر سارے مسلم ودوانوں کا اتفاق ہے، سارے مسلم ودوانوں کی سہمتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 39، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی آگ میں پڑنے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے کفریہ عمل ہے کہ قرآن کریم کو مانو رچت گرنتھ کوئی سمجھے، یا یہ سمجھے کہ قرآن کریم میں کسی انسان کا دخل ہے، یا اللہ نے جس چیز کو حلال ٹھہرایا ہے اس کو حرام قرار دے، یا کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اسے حلال ٹھہرائے۔ اسلام سے نکال دینے والی چیزوں میں سے 10ویں چیز ہے اللہ کے کچھ ناموں یا گنوں کا انکار کرنا، یا اسے ایسے ناموں سے پکارنا جو اس کی شان کے لائق نہیں، یا اسے کسی مخلوق کے جیسے سمجھنا، یا اللہ کے کسی نام یا اس کی کسی وشیشتا کے ساتھ اپمان کا معاملہ کرنا، یہ سب کفریہ عمل ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 64، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، انہی کے ہاتھ بندھے ہیں اور پھٹکار ہے ان پر اس بکواس کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ یعنی یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، وہ خرچ نہیں کرتا، وہ بخیل ہے۔ یہودیوں اور کافروں کی اس الزام اور آروپ سے اللہ کی شان اور اس کی ذات بالکل پاک ہے، پوتر ہے۔ اسلام سے نکال دینے والی چیزوں میں سے آخری اور 11ویں چیز یہ ہے کہ بندہ یہ آستھا رکھے، یہ عقیدہ رکھے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر نہیں، آخری رسول نہیں، بلکہ آپ کے بعد بھی نبی اور رسول آئیں گے، یا ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی تائید کرنا جنہوں نے کسی بھی زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. جیسے انگریزوں کے زمانے میں قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریزوں کی تائید حاصل کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور آج تک قادیانیت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جو کافر ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا. تو یہ کفر ہے. یا یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی کی طرف آج کے ڈیٹ میں وحی آتی ہے، یا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا وکیل بنایا ہے، یہ سب کیا ہے؟ کفریہ عمل ہے اور اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے. کیونکہ یہ آستھا یا یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کو جھٹلانا ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر الزام لگانا ہے. یہ 11 چیزیں تھیں جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہیں. ہم نے ان کو اس لیے جانا تاکہ ان چیزوں کو جان کر کے ہم اپنے اسلام کی حفاظت کر سکیں اور دوسروں کو بھی بتا سکیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر حکم لگاتے رہیں، دوسروں کے اوپر یہ حکم لاگو کرتے رہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اسلام میں جمائے رکھیں اور اسلام سے نکالنے والی چیزوں کو جانیں گے تو ہم اچھے طریقے سے اسلام پر جمے رہیں گے. تو اب آئیے آج کے سوالات کی طرف. آج کا سوال ہوگا، اسلام سے نکال دینے والی 11 چیزوں کو سنکشپت میں اختصار کے ساتھ بیان کیجیے. سارانش، خلاصہ: نواقض اسلام یعنی وہ چیزیں جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرے نمبر پر اپنے اور اپنے رب کے درمیان کسی کو وسیلہ بنانا، تیسرے نمبر پر یہ ماننا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دھرم اسلام سے بہتر ہے یا اسی کے جیسے ہے، چوتھے نمبر پر قرآن کی کچھ آیات یا کچھ احادیث کو ناپسند کرنا، پانچویں نمبر پر دین کے کسی حکم کا مذاق اڑانا، چھٹے نمبر پر جادو کرنا اور جیوتش اور کاہنوں کی تائید کرنا، ساتویں نمبر پر اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا، آٹھویں نمبر پر قرآن پر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کسی طرح کا اعتراض کرنا، نویں نمبر پر اللہ کی کچھ صفتوں کا انکار کرنا یا کسی مخلوق کو اس کی صفتوں سے متصف اور سسجت ماننا، یعنی کسی انسان میں اللہ کی صفت ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، اور 10ویں نمبر پر نبوت کے سماپت ہونے یعنی ختم نبوت پر یقین نہ رکھنا. اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الزمر آیت نمبر 7، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بالکل بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر کفر کریں گے تو اللہ کو نقصان پہنچائیں گے. ہمارے کفر سے اللہ بے نیاز ہے. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن یہ بات یاد رکھیں
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ سارے بندے اس کے جنت میں داخل ہو جائیں، وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، لیکن اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ تمہارے لیے اسے پسند کرتا ہے، اطاعت پسند کرتا ہے، شکر گزاری پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور یاد رکھو کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے کفر کیا اس کو اس کی سزا ملنی ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، پھر تمہاری واپسی اپنے رب کی طرف ہی ہے اور تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسلام سے نکال دینے والی ان چیزوں کو جانیں اور ان چیزوں سے آگاہ رہیں تاکہ ہم اپنے اسلام کی حفاظت کر سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔